ایک شہر تھا جہاں لوگ صبح گھر سے نکلتے اور شام تک زندہ واپس نہیں آتے تھے۔ گلیوں میں سناٹا تھا، صرف فوج کے قدموں کی چاپ اور زمین کھودنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ لوگ پوچھنے لگے، یہ گڑھے کیوں کھودے جا رہے ہیں؟ اتنی لکڑیاں کیوں جمع ہو رہی ہیں؟ پھر رات ہوتی ہے اور ایک ہی وقت میں 10 جگہ آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ شعلے آسمان کو چھونے لگتے ہیں، دھواں شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور اسی دوران بادشاہ کی آواز گونجتی ہے، جو اللہ کو رب کا اسے خندق میں پھینک دو! ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، بوڑھے کانپتے ہونٹوں سے تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، جوانوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر سر بلند۔ سوال صرف یہ ہے وہ لوگ کون تھی اور اللہ نے ان کا انتقام کیسے لیا؟ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ یمن کے علاقے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کے پاس طاقت، فوج اور دولت سب کچھ تھا، مگر لوگوں کے دل اس کے پاس نہیں تھے۔ وہ دیکھتا کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں مگر اس کے لیے نہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا، اگر میں رب ہوں تو لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اور وہ اسی امتحان میں ناکام ہو گیا۔ تصویر میں آتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو رب سمجھنے لگے تو اللہ اسے دنیا کی ہر چیز دے دیتا ہے مگر عقل چھین لیتا ہے۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں اس کا جادوگر کھڑا ہوا اور بولا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری موت قریب ہے، تو پھر اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے ایک نوجوان لڑکا چاہیے تاکہ میں اپنا علم اسے سکھاؤں۔ ورنہ میرے بعد تمہارا جادو ختم ہو جائے گا۔ شہر کے بچوں میں سے سب سے تیز اور ہوشیار ذہین لڑکا ڈھونڈو۔ تلاش کے بعد ایک عام سا لڑکا چنا گیا جو جادوگر کا شاگرد بن گیا۔ وہ روز صبح جادو سیکھنے جاتا اور شام کو واپس آتا۔ ایک دن راستے میں اسے ایک بزرگ راہب ملے جو لوگوں کو چپکے سے یہ بتا رہے تھے، رب صرف اللہ ہے، وہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ لڑکا ان کی باتوں سے متاثر ہوا۔ اب اس کے دل میں 2 چیزیں تھیں، جادو اور اللہ کا یقین۔ پھر اللہ اس لڑکے کے ذریعے وہ کام کرنا شروع کیا۔ راستے پر ایک خوفناک درندہ آ گیا۔ تو یہ درندہ سب کو مار دے گا۔ ایک دن اس نے اللہ کے نام پر دعا کی، یا اللہ اگر راہب سچ پر ہے تو درندے کو اس پتھر سے مار دی۔ اور ایک خطرناک جانور ہلاک ہو گیا۔ یہ جادو تھا۔ نہیں، پھر کس میں یہ طاقت ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ بیمار ٹھیک ہونے لگے، اندھے دیکھنے لگے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے لڑکے کو دربار میں بلا کر پوچھا کہ یہ سب کون کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں کچھ نہیں کرتا، جو کچھ ہوتا ہے میرا رب کرتا ہے۔ بادشاہ نے اسے سخت سزائیں دی اور راہب کو بھی دربار میں لا کر ایمان چھوڑنے کا حکم دیا۔ انکار پر راہب کو قتل کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو پہاڑ سے گرانے اور سمندر میں ڈبونے کی کوشش کی گئی، مگر ہر بار اللہ نے اسے بچا لیا۔ آخرکار لڑکے نے کہا کہ وہ صرف اسی صورت میں مارا جا سکتا ہے جب بادشاہ سب کے سامنے کہے، اس لڑکے کے رب اللہ کے نام سے، اور تیر چلائے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا شہید ہو گیا۔ مگر اس کے بعد لوگ پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ زمین میں خندقیں کھود کر آگ جلائی جائے اور ایمان والوں کو اس میں پھینک دیا جائے۔ لوگ صبر اور یقین کے ساتھ آگ میں ڈال دیے گئے، مگر آخرکار وہی آگ ظالموں کے لیے عذاب بن گئی اور بادشاہ اپنے لشکر سمیت ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انجام کار حساب اللہ کے سامنے ہی ہونا ہے۔